مر جانا ہے لیکن کامیاب ہونا ہے ہمارے بابا کے لیے. آئے یہ خیال دماغ میں؟ جی اندر جب قدم رکھتے تھے نا, باپ بیٹے کا رشتہ باہر بولے تھے, نہ بیٹا نہ دوست. بیٹا نہ دوست کچھ بھی نہیں ہے. اندر آنے کے بعد سب بچوں کے برابر ہے آپ میرے لیے. نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں ہمارے حیدرآباد کے لڑکا اور لڑکیاں دکھتے نہیں ہیں. فنڈز آتے تھے گورنمنٹ کے, وہ جا کدھر رہے تھے آخر؟ مگر اس قابلیت کی ہمارے تلنگانہ میں پہلوانی ہو گئی, اس کے بعد تو ہمارے تلنگانہ میں کیسے کیسے اسٹار نکلتے تھے. بھروسہ کرنا آج کے ٹائم میں بہت بڑی بات ہے. بولتے تو کوئی اگر انسان ایک بھروسہ کر کے آگے بڑھ گیا وہ بہت بڑی بات ہے بیٹا, اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا. اس کو دیکھ کے سیکھ جا. اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ جھکے ہوا ہے, یہ خالی ہے, تو اس کو کس چیز کا اکڑ ہے. بابا سے معافی مانگا, بابا کو بوسہ کر کے بولا بابا زندگی میں پہلی اور آخری بار یہ الفاظ نکالا, آج کے بعد مر جاؤں گا کبھی کچھ الفاظ نہیں نکالوں. بہت امید تھی آپ سے, بہت حد سے زیادہ. اگر آپ کے والد صاحب ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. بیان نہیں کر سکتا, وہ چیز کے لیے آج بھی تڑپتا ہوں, کاش کے ہوتے. Before we get into today's conversation, I need to tell you about Dream India Group. If you have ever driven through Banjara Hills, chances are you have looked at a beautiful residential tower and thought, I wonder who built that. Well, it might just be Dream India Group. From the Valencia at Banjara Hills to Dream Resort at Shamshabad, Sunshine Valley and Dream Enclave at Balapur, along with many more peaceful communities, Dream India Group has been quietly building places that people proudly call home. Their founder, Syed Rafi Isaaq, once told me something I will never forget. He said, the happiest moment for me is when a resident calls and says, Rafi Sahab, ہمارے رہنے کے لیے بڑی سکون کی جگہ بنائی ہے آپ نے. And here's another remarkable milestone. Dream India Group's Dream Signature project in Jogeshwari, Mumbai sold all 500 units in just 48 hours, reflecting the strong response the project received. Since 2009, Dream India Group has delivered over 2.26 million square feet, with another 2 million square feet currently under construction. So if you're looking not just for a house, but for a place that truly feels like home, visit dreamindiarealty.com or call 8591950044. That is 8591950044. Now, let's get back to today's podcast. People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey. Abubakar Saab, Assalamu alaikum. Welcome to the Table of Wisdom, sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابوبکر صاحب, ایک تو بہت بہت مبارکباد آپ کو تلنگانہ کیسری 2 بار جیتنے کے لیے. بہت بڑی بات ہے صاحب. میں نیوز دیکھ رہا تھا, اس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ 30 سے 40 سال سے کشتی دیکھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن آج تک کبھی ویسا میچ نہیں دیکھے. آپ تلنگانہ کیسری کی فائنل کی بات کروں میں, آپ میں جس میں آپ کا سر پھٹ گیا, خون بہرا, اکھاڑے میں اتر کے کشتی لڑ کے پھر جیت حاصل کرنا, یہ بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری اچیومنٹ ہے صاحب. یہ بہت بہت مبارکباد اس کے لیے آپ کے. تو سر, یہ ساری چیزوں کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے آپ کی؟ آپ کا بچپن میں ہم سب کو لے چلیے, کیسا تھا آپ کا بچپن؟ یہ شروعات ہمارے والد کی طرف سے ہے, اللہ رحمہ عبداللہ بن محمد بامس عرف سلیم بامس. یہ اصل کیا ہے, پہلوانی نا ہمارے والد سے ہمارے خاندان میں آئی پوری. تو بابا کو بہت جنون تھا پہلوانی کا, اس کی طرف سے بابا نے بہت اسٹرگل کرے پہلوانی میں. اس کے بعد ہمارا اکھاڑا ہے استاد سلیم بامس اکھاڑا, تو بابا کی بہت بڑی ڈریم تھی سمجھو اس کو لے کے. تو ہمارے اکھاڑے سے ہمارے بڑے بھائی بھی ہے حبیب عبداللہ جیلانی, ڈبل آندھرا کیسری انہوں بھی ماشاء اللہ. تو ان سے یعنی ہمارے اکھاڑے میں بہت سارے ٹائٹلس ہیں اللہ رحمہ بابا کے ٹائم سے. تو اس کے بعد سے پھر جب میرا ٹائم آیا تو اس ٹائم بابا باحیات نہیں تھے اللہ رحمہ. تو اس کے بعد پھر بڑے بھائی حبیب عبداللہ جیلانی, انہوں نے میرے کو سپورٹ کرے, محنت کرے میرے پیچھے, اور میرے پورے ٹیم ورک ہے میرے پیچھے ماشاء اللہ. جیسا ابھی آپ ملاقات کریں ہمارے بہنے سے محمد اسیری, اور تقریباً پورا ہمارا ٹیم ورک ہے.
جیسا حفیظ بھائی یافی ہو گئے, اسامہ باماس میرے چھوٹے بھائی, اور عمر بافراج, شیخ احمد, حبیب خان ربانی پہلوان, یہ بھی حیدرآباد کیسری کے پہلوان ہیں بڑے, محمد نثار, شیخ احمد, صالح معروف, جعفر بھائی, یہ سب کا یعنی ٹیم ورک کی طرف سے ماشاءاللہ بولتے ہیں کہ ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور سب سے پہلے تو ماں باپ کی دعا ہے, اور اس کے بعد سب بہنوں کی ہمارے, اور سب بہنوں کی دعا ہے, سب کی محنت ہے میرے ساتھ میں. اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو کے الحمدللہ آج یہ مقام دیا, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. چلو بہت بڑی بات ہے. ابوبکر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے بھی کئی سارے اسٹرگلز رہے, جی کیا تھے وہ؟ یعنی ہر چیز سے, یعنی جیسا کہ پہلوانی سے لے کے یعنی جتنا وقت نہ بزنس میں نہ دیے نہ کاروبار میں دیے, ہاں کہ اولاد کو تک ٹائم نہیں دیے تھے. جب ہم سب چھوٹے تھے تو جب ان کو اتنا کریز تھا تو بابا یعنی کتنا بھی بزی ہو, کتنا بھی اسٹرگل, یعنی کہیں بھی باہر بھی ہو, تو جب اکھاڑے کا ٹائم ہو جاتا تھا بولتے تھے نہیں, ٹائم دیکھتے تھے, ایسا واچ دیکھ کے بولتے تھے 1 گھنٹہ پہلے, بولتے تھے اکھاڑے پہ رہنا ہے, بچے میرا انتظار کرتے اکھاڑے کے. یعنی بات یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی ایسا ٹائم میں دیکھ رہا ہوں, کئی اکھاڑوں کے استادوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, معاف کرے سب جنے, لیکن حق بات ہے جب آپ کے اکھاڑے میں نا کوئی ایک بچہ ایڈمیشن کے لیے آ جاتا تو آپ اس کو ایک گھر بناؤ کہ وہ آپ کا گھر ہے, جو سارے بچے آپ کے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا ہی بچہ آپ کا ہو اکھاڑے میں آنے کے بعد. تمام بچوں کو جب, یعنی میری مثال دیتا ہوں, جب میں چھوٹا تھا, جب بابا کے ساتھ اکھاڑے میں انٹر ہوا تھا تو گیٹ میں جانے کے ٹائم بابا میرے کو روک دیے تھے, اندر آنے, بابا اندر تھے, میں باہر روک دیے تھے. بولے اندر جب قدم رکھ دیتے نا, باپ بیٹے کا رشتہ باہر بولے تھے. اکھاڑے میں آنے کے بعد تمام جتنے بھی ہے سب ایک جیسے, تم میرے کو اندر آنے کے بعد سب کے برابر ہے, تم میرے کو نہ بیٹا نہ دوست, بیٹا نہ دوست کچھ بھی نہیں ہے. اندر آنے کے بعد سب بچوں کے برابر ہے آپ میرے لیے. تو اس ٹائم بچپن تھا, وہ شعور نہیں تھا, تو وہ بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی. تو جب میں ریسنٹلی تھوڑا سال بھر کے بعد پنجاب گیا, پنجاب جانے کے بعد تھوڑے ہمارے چیزاں دیکھا, اس کے بعد وہاں دیکھا پنجاب میں استاد کس کو بولتے, شاگرد کون ہے, بیٹا کون ہے, کتنا فرق. تو وہاں پہ جانے کے بعد میرے کو یہ چیز نوٹس آئی کہ ہاں واحد میرے بابا ہے جو شاگرد اور بیٹا دونوں کو ایک ہی سمجھ کے پریکٹس کراتے, اور کمپٹیشن میں کبھی ایسا وہ نہیں سمجھے کہ نہیں میرا بیٹا آگے جانا اس کے بعد میں میرا شاگرد, نہیں, ہر کسی کو آگے رکھے تھے. البتہ کہ ہمارے سے زیادہ, سب سے زیادہ ہمارے سینئروں کو بابا آگے رکھے تھے. بولتے تھے نہیں پہلا اس کا سینئر ہے, اور تو سب سے پہلے سینئر کی عزت کرو, تو تمہارا جونیئر تمہاری عزت ایکسپیکٹ کرتا, بولتے تھے. تو یعنی کئی اکھاڑوں میں آپ دیکھ لو, کئی آپ مشورہ کر لو پہلوانی تعلق سے, اسپورٹس کی طرف سے, جتنے بھی تمام لوگ ہیں نا کمپٹیشن کے ٹائم پہ اپنے خون کو, اپنے بچے کو آگے بڑھاتے. البتہ کہ اگر ان کے اکھاڑے کا وہ بچے کا سینئر بھی اس کے ساتھ میں ایک ہی ویٹ میں ہے اور اپوننٹ بھی آ گیا تو بولتے ہیں نہیں, اس کو سینئر کو روک دیتے, اپنے بچے کو آگے کرتے. لیکن یہ غلط ہے. آپ یا سینئر کی ریسپیکٹ کرو یا آپ کے بچے کو تھوڑا وہ کرو. اس میں محنت کون زیادہ کر کے آتا, سینئر نا. تو سینئر کی ریسپیکٹ ہم جونیئر نہیں کرو تو کون کرتے. تو ہمارے والد کا یہ اسٹرگل تھا کہ میرے ٹائم پہ بہت چیزیں ہوئے تھے, تو بابا بولے نہیں میرے کو اس سے امید ہے, آج ہار تھا کل جیتتا انشاءاللہ, میرے کو بھروسہ ہے. جب ایک والد اولاد کے اوپر بھروسہ, یہ بولنا بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا الفاظ ہے یہ, کہ میرے کو بھروسہ ہے اگلے سال انہوں جیت جاتے. تو بس وہ ایک بھروسہ, وہ ایک جو امید تھی, وہ ہمارا بولتے ہیں نا دل جگر بہت بڑا ہو گیا تھا بس وہ سن کے. تو وہ نام کے لیے ہم کو بس کرنا تھا. تو اللہ کا شکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ, بابا کا اس ٹائم انتقال ہو گیا تھا پھر, لیکن وہ الفاظ سونے نہیں دے رہے تھے, بے چینی ہو رہی تھی اس میں ہر چیز میں. پھر اللہ کا شکر ہے اگلے سال پھر ہم بنے, جو والد ہمارے الفاظ نکالے تھے کہ اگلے سال بنتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز دل نیت صاف ہونا چاہیے پہلے تو. اس کے بعد استاد جو ہوتا نا وہ بہت بڑا مقام ہے. تو استاد ہمارا نا ماں باپ ایک ہی ہے, استاد بھی ایک ہی ہے. تو میرے تو بابا بھی استاد ہی تھے اور استاد ہی بابا ہے. تو اللہ کا شکر سب سے بڑا یہ تھا کہ ہمارے اکھاڑے میں بھید بھاؤ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہندو بھائی آتے اور ہر مذہب کے بھائی آتے ہمارے پاس. تو کبھی بھی نا ہمارے والد یہ نہیں سوچا کہ نہیں کاسٹ الگ ہے, فیلنگس کبھی بھی ہمارے پاس ہم نہیں دیکھے. جب ہم باہر جاتے تو وہ چیزیں ہمارے کو نظر آتے,
تو آج کے ٹائم پہ میں سب کو بولتا ہوں کہ سب بچے جو بھی آپ کے پاس پریکٹس کرتے سب سے پہلے آپ یہ رکھو کہ وہ آپ کے ہی بچے، کیوں اس سے آپ کا ہی نام جڑے ہوا ہے، آپ کے اکھاڑے کا نام جڑے ہوا ہے، وہ بھی ایک گروپ ہو گیا آپ کا، یہ بھی ایک پریوار ہو گیا ایک اکھاڑے میں آنے کے بعد. تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اسپیشلی آپ کے فیملی کے لیے الگ کر لو، ان لوگ کے لیے آپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے الگ کرو، یا تو ٹائمنگ الگ کر دو لوگ کی. جب آپ کے اندر اگر فیلنگ ہے، اگر آپ کے اندر فیلنگ نہیں ہے، آپ سب کو ایک جیسا مانتے تو آپ اوپنلی کراؤ وہ چیز. تو بس یہ کہنا ہے کہ ہر بچے نا بہت اسٹرگل کر کے آتے ہیں، دوسرے بچے بھی بھائی ایسا خالی نہیں آتے، کیونکہ کئی بچوں کے فیملیوں سے ان کو سپورٹ نہیں ہوتا، ان کا شوق ہے، ان کا جنون ہے کہ میرے بھی گھر سے میں کچھ بنوں. تو وہ لوگ بچے نا ایسے بچے بھی ہیں جو صبح گھر سے نکلتے کام کے لیے، کوئی بچے آٹو پارٹس کا کام کرتے، کوئی بچے میکینک کا کام کرتے ہمارے پاس اکھاڑے میں، کوئی بچے اے سی جو آتا اے سی کا کام کرتے. ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ہمارے اکھاڑے میں. تو ایسے بچوں کے لیے بھی والد ہمارے ٹائمنگ رکھے تھے، کیوں ان کو دن بھر کا اسٹرگل کر کے آنے کے بعد ان کو 6 بجے 7 بجے وہ لوگ کو چھٹی ہوتی تھی ان کی، اس کے بعد ان کو ریسٹ نہیں ملتا تھا، پھر وہ لوگ تھوڑا کیا کھاتے اللہ عالم نہیں معلوم، پھر نکل کے اکھاڑے آتے. تو ان کا جنون تھا، وہ ایک پیشن تھا ان کو بھی، ایک وہ جذبہ یعنی دیکھ کے ہر چیز نو ٹھکر کے آتے تھے ماشاءاللہ کہ ہم بھی کچھ بنیں گے اکھاڑے سے، ہمارا استاد ہے یہ ماشاءاللہ. ہاں بابا وہ بولتے تھے کہ بچے اتنا اسٹرگل کر کے میرے اوپر بھروسہ کر کے آتے. بھروسہ کرنا آج کے ٹائم میں بہت بڑی بات ہے، بولتے تو کوئی اگر انسان ایک بھروسہ کر کے آگے بڑھ گیا وہ بہت بڑی بات ہے بیٹا، اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا. اور کئی چیزوں میں بابا بولتے تھے کچھ بھی بزنس ہو کچھ بھی ہو، ہاں کوئی انسان بھی آگے آپ کے پاس کام سے کہ بھائی فلانا میرا کام ہے، کام نہیں ہو رہا، تو وہ انسان آنا بھی بہت بڑی بات بولتے تھے. کیوں آپ کی طرح دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں، چاہے تو انہوں کئی سارے لوگ کے پاس جا سکتے بولتے تھے. سوچو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرا، ویسا آپ کو بنایا، تو آپ ویسے قابل ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچو کہ یہ کام آیا، یہ کام میں پہلے میرا کیا فائدہ ہوتا. فائدے کی مت سوچو، فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا کرا تھا. آپ یہ سوچو کہ یہ بندہ آیا، اس کا کام میں کیسا کروں، اس کا فائدہ میرے سے کیسا دوں. آپ یہ سوچیے، پہلے دل نیت صاف کرو اور آگے والے کا کام کراؤ، پہلے اس کا فائدہ کراؤ، بعد میں اپنے فائدے کی سوچو. آج کے زمانے میں آپ بھی ماشاءاللہ دنیا داری دیکھ رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہمارے پاس، اپنے فائدے کے لیے کیا کیا کر دے رہے لوگ. خون تو ماشاءاللہ خون بھی نہیں رہا آج کل کے اپنے مفاد کے لیے، تو دوسروں کے لیے کیا بولنا. بس اللہ ہم سب کی ہدایت دے اس چیز کے لیے. اور اللہ رحمہ ہمارے والد کی بہت ساری محنت ہے بھائی، جو ہم آج یہاں ہیں، نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے بغیر. ابوبکر صاحب میں دیکھا وہ 2022 کا کیسری چل رہا، شاید آپ کے اپوننٹ کوئی ہندو بھائی ہے، رائٹ؟ جیتے بعد سے اس کو کندھے پہ اٹھا لے کے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آ رہا کہ آپ کے اکھاڑے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، جی جزاک سب برابر ہے. جی بہت بڑی بات ہے. اچھا صاحب میرے کو یہ سمجھائیے کہ آپ کے والد صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ لڑکے یہ کھیل میں آگے بڑھے؟ کیونکہ ہمارے والد کو بہت شوق تھا. ہمارے والد نا پہلوانی کرتے تھے، تو ان کو یعنی فیملی کو بھی دیکھنا تھا، پریوار بڑا تھا، تو سب کے ذمہ داریاں تھے، بھائی بہنوں کے، والدہ والد کی ذمہ داریاں تھے، وہ سب ذمہ داریوں کی طرف سے ہمارے والد نہیں کر سکے. تو اس کے بعد ہمارے والد نا خون میں اسٹارٹ کرانا، فیملی میں کرانا اسٹارٹ کرے. میں نہیں کر سکا جو چیز میں کسی کو کراؤں گا اور میں بناؤں گا انشاءاللہ. یہ ہمارے والد کے اندر یہ جذبہ تھا. بھائی اگر آپ دیکھتے تو آپ بولتے تھے یہ کون سا کریز ہے، اتنا یعنی بہت پاگل پن تھا اسٹرگل. ہمارا فیملی پریشان ہوتا تھا والد سے کہ ایسا کیا جنون ہے، جنون کی بھی حد پار ہوتی تھی، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. ایسا کیا کرے صاحب انہوں؟ یہ پہلوانی نا آپ تمام جتنا بھی تلنگانہ کے استاد خلیفہ ہیں ان سے پوچھیے کہ ایسا کیا تھا ان میں. البتہ اب کمپٹیشن ہو رہا، ایک کچھ چیمپئن شپ ہو رہی، اگر چیمپئن شپ میں کوئی غیر بچے بھی آپس میں لڑ رہے، ایک بچے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، تو بھی ہمارے والد اس کے لیے وہ بچہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، اس کے لیے بھی ہمارے والد بیٹھ کے جب آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ بچے کے ساتھ غلط ہو رہا، تو بھی ہمارے والد اٹھ کے آواز نکالتے تھے. کہ حالانکہ اس ٹائم موجود کئی استاد خلیفہ بھی ہوتے تھے اور وہ بچے کے بھی استاد خلیفہ ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے. ہمارے والد واحد کوئی بھی ہو بولتے تھے نا کہ بھائی کہ حق بولنے والا بس اللہ سے ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. وہ نا انسان بس ایک ماں کے پیٹ سے جنمتا، جو
ماں پیٹ سے ہوتا. کوئی بھی ہو انسان حق بولتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم ہو گیا حق بولنے کے لیے. کسی کے اندر یہ چیز حق نہیں ہے. سب ڈر رہے حق بولنے کے لیے, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن ایسا کیا مفاف آ گیا ان کا جو ان کو حق بولنے سے روک دے رہا. ایسا کیا اتنا ان کو یعنی ہر چیز سے مطلب ہو گیا, لیکن حق بولنے سے انہوں ڈر رہے. تو ایسا ڈرنے والا انسان یعنی کیسا ہمارا مومن بھائی ہو سکتا؟ ڈر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رہائش ہے, ہمارے پاس جو لگژری ہے, جو کمفرٹیبل ہے, جو کھانا پینا ہے, کہاں وہ رک جاتا, اسی لیے ڈر رہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے. آپ حق بولیے, آپ ہر چیز سے اللہ کا دعا کریے, ہر چیز کا سامنا کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا آپ کے رکس میں آپ کا یعنی آپ کے لیے نیت میں ہے ہر چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر آپ کو دیتا اتنی چیز. یہ کیا دنیا داری کے لوگوں کے لیے آپ یہ رک جاتا, میرا ایسا کرا تو وہ ہو جاتا, یہ غلط تھنکنگ ہے. آپ ایک بار اللہ کو حاضر رکھ کے ہر چیز بولنا اسٹارٹ کرو, اس کے بعد دیکھو اللہ آپ کا کیا کوئی کام روکتا. نہیں, ہم تو یہ چیز کو بلیو نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل. ابوبکر صاحب, ایسا کیوں ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں ہمارے حیدرآباد کے لڑکا اور لڑکیاں دکھتے نہیں ہیں؟ ہماری جو تلنگانہ کی جو فیڈریشن ہے اور جو کمیٹی ہے, یعنی اس میں پاسٹنگ نہیں معلوم کیا ہے, کوئی چیزیں ہیں جو تلنگانہ سے جتنے بھی ریسلرس سلیکشن ہوتے ابھی 6 مہینے سے سپورٹ کرنا اسٹارٹ کرے, 4-6 مہینے سے. نہیں تو بالکل بھی سپورٹ نہیں تھا. خود ریسلر خود اپنا اسٹرگل کرنا, ایک تو پھر انہوں اسٹیٹ میں گولڈ لگانا, پھر انہوں ڈسٹرکٹ میں گولڈ لگانا, ڈسٹرکٹ میں بھی انہوں گاؤں جا کے وہاں کھیل کے وہاں کا روم لینا رینٹ پہ, ہر چیز کھانا پینا ان کا سب انہوں اسٹرگل کر لینا, ہر چیز خود کا. اچھا, یہ تھا. اس کے بعد پھر نیشنل جانے کے لیے بھی خود اپنا جیب سے پیسہ لگا کے نیشنل کے لیے جانا, نیشنل کے لیے اسٹرگل پورا کرنا, ادھر پریپیئر ہونا. تو آدمی کیسا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی لڑنے والا ہی سب ذمہ داری اٹھا کے وہاں تک جانے کے بعد کیسا ہو سکتا ہے؟ انہیں ٹریننگ کب کریں گے اور پیسے کب کمائیں گا انہیں؟ تو یہ ہمارے تلنگانہ کے فیڈریشن لوگ کو تھوڑا ہونا چاہیے. بس سب دیکھ رہے, لیکن اگر ان کے بچے آئے انہیں فل سپورٹ کرتے, وہ ایک ہی بچے کو سپورٹ کرتے, باقی کے بچوں کو اگنور کرتے, اور ایسا فیل کر رہا تھا کہ ہاں ہم سب کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن نہیں ہو سکتا. ابھی تھوڑے ٹائم سے کچھ ٹائم سے ہو رہا, لیکن ابھی ماشاءاللہ پہلوانی میں ہماری تلنگانہ کی گروتھ ہو رہا. کئی سارے لوگ چینج ہوئے فیڈریشن میں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے کے آگے سے جتنا اچھا ہو سکے کہ ایک اسپورٹس پلیئر کو نا بہت سے بہت زیادہ سپورٹ کرے, تاکہ ہمارے تلنگانہ میں بھی نیشنل انٹرنیشنل کے میڈلس آئے. بالکل بس. تو صاحب پچھلے 4-5 مہینے میں آخر ایسا کیا بدلا کہ امپروومنٹ آیا جو بتا رہے ہیں آپ؟ کیا بدلا ہو؟ امپروومنٹ کے بس اتنا ہے کہ ابھی جو پہلے جتنا اسٹرگل ہوتا تھا خود پلیئر کرتا تھا سیلف, وہ چیز تھوڑا کم ہو گئی. اچھا, اب فنڈنگ مل رہی, اور ریسلر کے لیے بھی وہ لوگ سپورٹ کر رہے, آنے جانے کے لیے بھی, اور جانے سے پہلے کچھ سوٹ وغیرہ بھی دے رہے, کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے, اور ساتھ میں 2-4 ذمہ دار کو بھی جا رہے ان کے ساتھ میں, ٹیم ورک کے ساتھ میں. لیکن پہلے یہ نہیں تھا, ابھی ہو رہا 2-4 مہینے. تو جو فنڈز آتے تھے گورنمنٹ کے, وہ جا کدھر رہے تھے آخر؟ اللہ عالم. کوئی اکاؤنٹیبلٹی رکھنے والا نہیں تھا گورنمنٹ میں سے؟ کوئی دیکھ رہا کہ اچھا ہم نے تمہیں یہ پیسے دیے تھے, اس کا کیا کیا تم نے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, اتنا کہاں ہمارے لوگوں کے اندر اتنا مائنڈ ہے, اتنا ٹیلنٹ کہاں ہے. یہاں پہ ایک بچہ اپنی پوری زندگی لگا دے رہا, پوری زندگی رسک پہ ہے اس کے. اگر انہیں یہ آگے نہیں بڑھا یہ کھیل میں تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی, کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ ان کا بچہ ہو تو ان کو پرواہ ہوتی, کسی اور کا بچہ تو ان کو کہاں فرق پڑتا ہوئے. مگر آپ کے والد صاحب میں ایسا نہیں تھا. نہیں, آپ کے والد صاحب سب کو لے کے آگے بڑھے, سب کو ایک جیسا دیکھتے تھے. میں میری مثال دے رہا ہوں, جب میں اکھاڑے میں انٹر کرا تو بابا بولے تھے کہ نہیں آپ سب کے برابر ہے میرے لیے. تو آپ دیکھو ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہے آپ کے اکھاڑے کا پہلے دن کیسا تھا؟ ہاں یاد ہے, لیکن اس ٹائم زیادہ اسٹرگل نہیں, کچھ بھی نہیں. یعنی بولتے ہیں نا اسٹارٹنگ میں پریشر نہیں ڈالنا کہ انسان کو زیادہ ایک بوجھ جیسا ہو جائے. آہستہ 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 ایک دم. یعنی پہلے میرے کو فٹ بال سے اسٹارٹ کرائے. فٹ بال سے. اچھا, فٹ بال سے کیا ہے, ہمارا ڈاؤن لیگ جو بھی ہوتا یعنی لوور وہ اسٹرانگ ہوتا, ہمارے اسٹیمنا اسٹرینتھ میں امپروومنٹ آتا. پھر یعنی صبح میں فٹ بال کھیلنا, شام میں اکھاڑے کو جانا. اچھا, ہاں شام میں. صبح مارننگ میں نیچے کا رننگ کر کے نیچے کا ورک آؤٹ کراتے تھے لیگ کا. صبح میں یعنی ہلکا یعنی جیسے سینئر پریکٹس کرتے تھے, بس بٹھا کے بولتے تھے دیکھو کون کیا کر رہے.
جتنے بھی میرے سینئر پریکٹس کرتے تھے کون کیا کرتے تھے میں دیکھتا تھا. اور حبیب عبداللہ جیلانی جو میرے بڑے بھائی ہے ڈبل آندھرا کیسری, جب ان کے زور پریکٹس ہوتی تھی, جب ان کی ورک آؤٹ ہوتی تھی تو میرے کو بولتے تھے بیٹھو اور ان کے کاؤنٹ کرو, تو میں بیٹھ کے ان کے کاؤنٹ کرتا تھا ان کی ساری ورک آؤٹ. اس سے یعنی آہستہ آہستہ جنون جذبہ پیدا ہونا کہ میں بھی کروں گا انشاءاللہ ایک دن. ہاں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پٹری پہ لایا ماشاء اللہ. آج شکر الحمد للہ. بہت محنت لگتی صاحب یہ. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ گھر والوں کو کیسا منایا آپ کہ میرے کو اسی میں ہی آگے بڑھنا ہے, روکے نہیں؟ ہاں بابا کے انتقال کے بعد والدہ بول رہے تھے کہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے آپ کو کرانے والے, تو آپ کیا کرنا ہے کیا سوچے, سب بیٹھ کے بولے. تو میں بولا بابا کی بہت محنت ہے, بہت خواہش تھی, بہت بڑا سپنا تھا کہ میں وہ کچھ بننا اس میں. کیوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی اتنی محنت کرنے کے بعد ان کے اتنے قربانیوں کے بعد میں آسانی سے یہاں گیو اپ دے دوں. تو میں بولا تھوڑا ٹائم دیو 2 سال کا انشاءاللہ. تو اس میں بھی یعنی بہت سارا کبھی بیچ میں بھی ہوتا تھا. بیچ میں ایسا ہو گیا تھا 5 سال تک تلنگانہ کیسری نہیں ہوا تھا. ہمارے تلنگانہ میں ایسا ہو گیا تھا ٹائٹلس ہونا بند اسٹاپ ہو گئے تھے فیلنگس کی طرف سے. اچھا ہاں کیونکہ غیر مذہب میں اور غیر مسلم بھائیوں میں, ہمارے مسلم بھائیوں میں اگر کوئی ایسا آگے آ گیا تو کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا. اچھا دنگے فساد ہو رہے تھے, یعنی فیلنگس ہوتے تھے کہ نہیں ابھی وہ تگڑا ہے, ٹھہرو تھوڑا صبر کرو. یعنی ان کے پاس ایسا نہیں کوئی ایسا بچے فٹ ہونے کے ٹائم پہ کمپٹیشن ہوتا تھا. یعنی جو انسان جو پلیئر کنٹینیو میں آ رہا, کنٹینیو کر کے آ رہا, اس کا تو ظاہر سی بات ہے اس کا خرابہ ہو رہا. برابر. ایسا بھی نہیں کہ آپ کمپٹیشن نہیں کرا رہے پھر دوسرا راستہ بھی نہیں نکال رہے کہ آپ جب تک یہ کنٹینیو کرو جیسا کمپٹیشن آتا ہے آپ ادھر جمپ کر لو, ایسا بھی ذریعہ نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے, ہمارے پہلے کے ٹائم کے لوگ ایسا کمپٹیشن نہیں ہوتے تو دور دور گاؤں جاتے تھے, بیدار کرناٹک, کنٹینیو رکھنے کے لیے. ہاں بچوں کو تگڑا کر رکھنے کے لیے. کیوں بچوں کو موٹیویٹ رہنا کنٹینیو بچے, کیوں ایسا کمپٹیشن نہیں ہو رہا, بچے مایوس نہیں ہونا, ان کی ورک آؤٹ میں کمی پیشی نہیں ہونے کے لیے. بڑے لوگ ہمارے باپ والد استاد خلیفہ کیا کرتے تھے, بیدار کرناٹک ایسا دور دور یعنی جا کے بچوں کو لڑاتے تھے. ادھر دنگل ہوتے تھے مٹی کے, تو وہاں بچوں کو لڑاتے تھے, پھر بولتے تھے دیکھو آپ کی محنت کتنی کم ہوئی, آپ اسٹرگل کرو زیادہ سے زیادہ, پھر اپن اگلی بار جائیں گے. تو وہ بچہ کیا ہے اور اسٹرگل کرتے تھے. وہ لوگ دیکھتے تھے حیدرآباد میں بھی کبھی ایسا دنگل ہو گیا تو ادھر جمپ ہو جاتے تھے. یہ کبھی ادھر جانا ہے تو 4 دن 5 دن پہلے استاد خلیفہ یہاں بولتے تھے, یا کبھی 15 دن پہلے بولتے تھے کہ دیکھو ایسا دنگل ہے کرناٹک میں بیدر میں جانا ہے. بچے لوگ اس کے لیے اچھا پریپیئر ہوتے تھے. ایسا تھا پہلے. یہ نہیں کہ جیسا دلی ہو گیا, ہمارا پنجاب ہو گیا, یعنی ہریانہ ہو گیا, وہاں آپ دیکھو بیک ٹو بیک کمپٹیشن ہوتے. وہاں کی پہلوانی نا کبھی ڈاؤن نہیں ہے. آج بھی ماشاءاللہ بہت, آج تو بہت اپ ہو گیا, بہت یعنی بہت اوپر چلے گیا ادھر کا پہلوانی. ادھر روز کبھی روز کمپٹیشن ہوتے ہیں, اور ایسا کمپٹیشن ہوتے ہیں جو کمپٹیشن میں پہلوان کی ہمت افزائی ایسا ہوتی پیسوں سے ہوتی. یعنی ایک کمپٹیشن ہوتا, ایک ہی کشتی مٹی کی ہوتی, اوپن چیلنج ہوتی, جو اس کی ویٹ کیٹیگری کے پہلوانوں سے, یعنی نمبر سیریل وائز سے ہوتا. ادھر 1 نمبر کا کشتی میں یعنی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دیتے ایک ہی کشتی کے. وہاں پہ 6-7 مہینے کا خرچہ نکل گیا اس کا. ہاں تو نہیں پہلوانی سے دیکھا گیا تو 2-3 مہینے کا خرچہ ہے. جی تو یعنی 1 نمبر پہ اتنا پرائز دیتے, 2 نمبر پہ یعنی جیسا 70,000 ہو گئے, 50,000 ایسا, 3 نمبر پہ 35,000 ہو گئے, 4 نمبر پہ 25,000 ایسا ہو گئے. باقی کے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں اس میں 15,000 ایسا فکس رہتے. تو پہلے کے وہاں پہ نا ایسا کنٹینیو روز کھیلتے. بچہ صبح پریکٹس کر لیتا اپنے اکھاڑے میں, 3 بجے 4 بجے جا کے ایسا کمپٹیشن ہے کھیلے کے آ جاتا, جو اس کی سیونگ ہو جاتی, اس کے خرچے نکل جاتے پہلوانے کے. وہاں کے لوگ نا کبھی گھر سے اسٹارٹنگ میں سپورٹ کرتے. اسٹارٹنگ جب بچے کو بنانے کے ٹائم پہ, جب بچہ بن جاتا اس ٹائم کوئی بھی پیسہ نہیں لگاتا, وہ خود اپنی پہلوانی کا پیسہ اپنے آپ کے اوپر لگاتا. ادھر اتنا بینیفٹ ہے. تو ہم چاہتے کہ ہمارے تلنگانہ میں بھی ایسا بینیفٹ ہو, ایسا ہمارے تلنگانہ میں بھی کھلے اوپن دنگل ہو, جو بچے کے مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ ہو, اس کی خود کی محنت سے, تاکہ انہیں اس کی خود کی محنت سے بھی اس کو وہ حلال کا پیسہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور برکت دیتا اس کے لیے. ہاں تو انہیں محنت کرتا خون پسینے کی کر کے اس کو جو حاصل کر رہا اس سے اس کو بینیفٹ مل رہا, وہ انہیں چاہ کے خرچہ کرتا اپنے اوپر پہلوانی کے اوپر اور زیادہ امپرومنٹ ہونے کے لیے,
اور 4 پیسے اپنے اوپر لگانے سے پہلوان اور تگڑا زیادہ ہوتا, اور تگڑی محنت ہوتی, اچھا ڈائٹ کھاتا, اچھا ہر چیز. گھر کے لوگوں سے اس کو تھوڑا راحت ملتی, گھر کے لوگوں کو بھی بولتا کہ ہاں کچھ آ رہا گھر میں, کچھ آ رہا گھر میں, اس کی پہلوانی سے تو کچھ سپورٹ ہو رہا, مل رہا اس کو. یہ نہیں کہ ہر چیز ہم کر رہے, دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں نہیں کرو. اب کیوں پہلوانی میں نا بھائی بہت خرچہ ہے, حد سے زیادہ خرچہ ہے, آپ نہیں کر سکتے اتنا خرچہ. ایک فیملی میں خرچہ کرنے کے لیے آج کے ٹائم پہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے پہلوان بننا ہے تو وہ گھر پیسے والا ہونا چاہیے. اچھا جی, کیا خرچے ہوتے ابوبکر صاحب؟ بادام, ہمارا گھی, ہمارا دودھ جو ہوتا, اور ہمارا ڈائٹ جو نیچرل ترکاری سبزی ہو گیا, یہ اس میں میٹ وغیرہ ہو گیا, یہ سب نا بہت اسٹرگل ہے. ایک پہلوان کو روز کے 500 رکھ دینا پڑتا کھانے کے لیے. آپ دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی, ڈرائی فروٹ دیکھ لو, ہر چیز, جوس وغیرہ سب چیز, پھل فروٹ, اس کے لیے نا پہلوان کیا خرچہ کریں گے. روز کی جو مہنگائی ہے تو اس کے لیے تو یہ اگر ہمارے تلنگانہ میں بھی ایسے جو باہر پنجاب میں, ہریانہ, دلی میں جو روز کے کمپٹیشن ہوتے جو مالی اعتبار سے اس کو دیتے, تو ویسا اگر ہمارے تلنگانہ میں بھی ہو گیا تو میں انشاءاللہ میں زبان دیتا ہوں کہ ہمارے تلنگانہ میں بھی ایسے اسٹیٹ کے بڑے بڑے پہلوان ہوتے, اور نیشنل انٹرنیشنل جو بھی آپ چاہتے, جو بھی میڈیا لوگ جو بھی پوچھتے ہیں کہ نا انٹرنیشنل میڈیا جو بھی, میں برابر بولتا ہوں کہ اس ٹائم اگر اس قابلیت کی ہمارے تلنگانہ میں پہلوانی ہو گئی, اس کے بعد دیکھو ہمارے تلنگانہ میں کیسے کیسے اسٹار نکلتے. نہیں, نارتھ میں یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں, بلکہ وہاں پہ چیمپئن زیادہ ہے. جی, اپنے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. یا بچہ کمائیں گا کب, اور ریسٹ کب کریں گا, ٹریننگ کب کریں گا, پہلوانی کب کریں گا. بے شک. ابوبکر صاحب, آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے؟ جو بچپنے سے والد کے ہاتھ پہ پہلوانی کرا, اور جو ان کے محنت کے ٹائم پہ ان کے جو آوازاں گونجنا ہمارے اکھاڑے میں, اور ہمارا ٹریننگ کا ٹائم ایسا ہوتا تھا بھائی 50 60 100 بچے ہوتے تھے ہمارے اکھاڑے میں, لیکن ایسا دکھتا تھا کہ باہر ایسے کوئی اگر واک کرتے جا رہا تو بولتا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے, اتنا سائلنٹلی ہوتا تھا. اور ہمارا جو اکھاڑے کے باہر کا جو گلی ہوتا تھا گاڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا, تو لوگ بولتے تھے باہر اتنے بائکس رکھے ہوئے ہیں, اندر سے شور شرابہ کیوں نہیں آ رہا, کیوں اتنا سائلنٹ ہے, اندر کوئی ہے یا نہیں ہے, کیوں. ہاں, ڈسپلن معنی رکھتا. اس ٹائم بابا جب اکھاڑے میں ہوتے تھے تو بابا کے سوا کسی کی آواز نہیں ہوتی تھی, بس پہلوانوں کی بریتھ کی آواز نکلتی تھی, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. تو اس ٹائم سوچو آپ اتنے سائلنٹ جگہ پہ جب استاد جب آواز نکالتے, اور بابا کا آواز ماشاء اللہ تھا, اور وہ آواز میں ڈر بولو, آپ ہمت بولو, آپ کچھ بھی بولو, آواز میں سب کا اسپیڈ بڑھتا تھا. تو وہ آواز ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے. اور اللہ رحمہ میرے والد جو عود پرفیوم لگاتے تھے, گلی میں سے بھی گزر گئے تو لوگ ڈرتے تھے کہ سلیم بھائی کی انٹری ہو گئی, خوشبو آ رہی. جی, ارے بھائی آ گئے. تو ایسا کئی ہمارے اکھاڑے میں ہوتے تھے کئی چیزیں. تو یعنی وہ آواز اتنا ڈسپلن سائلنٹ جگہ پہ جو آوازیں آتی تھی ورک آؤٹ کے لیے, تو سوچا ہم وہ آواز کیسے بول سکتے. تو وہ جب اللہ رحمہ بابا کا انتقال کے بعد 15 دن دوسرے دن کے بعد جب میں اکھاڑے جا کے کنٹینیو پریکٹس کرتا تھا, وہ ٹائم میرے لیے بہت اسٹرگل تھا. کیوں, بچپنا پورا بابا کے ہاتھ کے نیچے کرا, ان کی آوازوں کے اس میں ان کے سائے میں کرا, ایک دم وہ سایہ جانا, وہ آواز سب میرے سے دور ہٹنا, اس کے بعد میں پریکٹس کرنا, تو وہ میرے لیے بہت اسٹرگل تھا. کئی ٹائم ایسا ہو جاتا تھا, موٹیویٹ ہو جاتا تھا بہت زیادہ, یعنی ایموشنل ہو جاتا تھا. کچھ چیئر کو دیکھتا تھا بس خالی چیئر ہے, وہاں انسان نہیں ہے. جس پہ کرتا تھا جو استاد تھے میرے اللہ رحمہ بابا, وہ چیز کو یعنی فیل کر کے ایک دم بہت ایموشنل ہو جاتا تھا. اس ٹائم کرنا بہت ٹف تھا. تو بھائی کو بولتا تھا کہ بھائی بہت مشکل ہو رہا کرنے کے لیے, کہیں باہر جا کے کرتا ہوں. تو بھائی بولے ٹھیک ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے آپ باہر جاؤ. تو اس ٹائم میں 6 مہینے کے لیے دلی چلے گیا تھا, دلی اکیڈمی وجے پال پہلوان کے پاس یو پی میں. وہاں جا کے میں 6 مہینے پریکٹس کرا تھا. اس ٹائم بھی وہاں بھی تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا تھا. اس کے بعد جب ادھر آنا, پھر زیادہ تر اس ٹائم میں آنا جانا کا ہو گیا تھا میرا, باہر آنا, پھر کمپٹیشن ٹائم بس ادھر آنا, کھیلنا, پھر چلے جانا. وہ 2-3 سال بہت مشکل تھے بہت آپ کے والد صاحب کے بغیر. جی, آپ کے والد صاحب یہ اکھاڑا چلاتے کیسا تھے ابوبکر صاحب؟ کیونکہ آپ جیسا بتائے کہ جو پہلوانی سیکھنے کے لیے آ رہے تھے وہاں پہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کرتے, کوئی اے سی بناتے, کوئی میکینک ہے وغیرہ, تو اکھاڑا چلانے کے لیے پیسوں کی تو ضرورت ہوگی, تو کیسا کرتے تھے آپ کے والد صاحب یہ؟ ہمارے پاس فری ایڈمیشن تھا. اچھا, کسی سے فیس نہیں لیتے تھے. تو بس ہمارا اکھاڑا نا سمپل ہے, جو پہلے سے جب اسٹارٹنگ سے ریڈی کر دیے تھے وہی چیز تھی, وہی بنیاد تھی. ہم سارے اس کو ہی محنت کرتے تھے, جو بھی ہے اپ اینڈ ڈاؤن چلتا تھا والد کے ذریعے سے.
بس یعنی بس کنٹینیو کرتے تھے, وہ چیزوں کی حفاظت کرتے تھے. جو بھی ہے ہمارے پاس بولتے تھے یہ چیز ہے, اس کی حفاظت کرتے ہوئے کرو, حفاظت کرتے ہوئے آج بھی وہ چیزیں برقرار الحمد للہ. وہ پرانے زمانے کے. تو یہ جو زمین ہے جس پہ اکھاڑا بنا ہوا ہے آپ لوگوں کا ہی ہے؟ جی. تو صرف اکھاڑے کے لیے دے دیے وہ زمین آپ لوگ؟ وقف کر دیا ہمارے والد اکھاڑے کے لیے. کیا بات ہے صاحب, اتنا جنون. آج کے ٹائم میں آپ دیکھ لو زمینوں جائیدادوں کے لیے ہمارے کئی سے کئی بڑے بڑے خاندانوں میں لڑیاں ہو رہے ہیں, خون نہیں دیکھ رہا. تو سوچو آپ ہمارے والد میں کتنا جذبہ تھا کہ اکھاڑے کے لیے, ہاں ان کے جنون کے لیے, وہ بچوں کے لیے جس کو انہوں امید جگائے تھے, جو بچوں کو بھروسہ تھا کہ ہاں یہ ہمارے استاد ہے, ان کے لیے ہمارے والد زمین اللہ کے لیے اور اکھاڑے کے لیے وقف کر دیے. فری میں؟ وہ فری میں. اگر کاروبار کے لیے کرتے تھے تو پیسے لیتے تھے, فیس لیتے تھے بچوں سے؟ جی, ہمارے والد وہی بولے لاسٹ ٹائم کہ اگر میں کاروبار کر لیتا تو آج آپ لوگ کو بہت کچھ رکھتا تھا, لیکن یہی ہے میرا جو بھی ہے, اب آپ اس کو آگے بڑھانا ہے. تو بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب دے, اس قابل بنا کہ ہم ہمارے والد کے سارے چیزوں کے لے کے آگے بڑھ سکے. بس صاحب آپ کے والد صاحب کی ایک ایسی کیا نصیحت تھی جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ابوبکر صاحب؟ ہمارے والد صاحب کی نصیحت, اسٹارٹنگ میں جب ایڈمیشن ہوتا تھا سارے بچوں کو, تو ہم سب بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ سب سے پہلے ایڈمیشن کے ٹائم بولتے تھے کہ حلال حرام کا تمیز رکھنا, بڑے چھوٹوں کا ادب, ماں باپ کا فرما بردار, اور چھوٹوں سے گفتگو اچھے سے, بڑے چھوٹوں سے. تو یہ چیز نا آج کے معاشرے میں بہت ضروری ہے. کوئی حلال حرام نہیں دیکھ رہا, کوئی بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں دیکھ رہا, اور نا کئی سارے چیزیں ہو رہی کہ ہر چیز کی لاپرواہ ہو رہی. تو میں بولتا ہوں دیکھو آپ ماں باپ میں بھی نا اولاد کے لیے ویسا ٹائم نہیں ہے آج کل. کیوں؟ جیسا ماں باپ پہلے دیکھتے تھے, جتنا اپنے بچوں کے کریئر کے لیے سوچتے تھے خود سے زیادہ, آج کے معاشرے میں ہو گیا کہ وہ ماں باپ کو ہی فرصت نہیں ملی کہ اپنی اولاد کو کہاں انہوں ٹیچ کرے, ٹیچ دے اچھے سے, تو ان کے بچے بھی اچھے راستے پہ نکلے. آج دیکھ لو آپ کئی سارے نوجوان نشوں میں ہیں, نشوں میں تبدیل ہو گئے. کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے سے نا, ہمارے والدہ والد جو کرتے اسٹرگل, یہ سب سے پہلے ان کا ہاتھ ہے اس میں. جو آپ بچپن سے ٹریٹ کریں ان کو, جو وہی چیز ہوتی, آپ جتنا اچھے سے ٹریٹ بچپن سے لے کے آئے ان کو, آپ کے نا فرزن وہی چیز فالو کرتے. آپ اگر ان کے ذہن میں بچپنے سے ڈال دیے کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, اور یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیزوں کا تھوڑا پردہ کرو, یہ چیزوں کی تمیز رکھو, وہ بچہ نا بچپن سے وہی چیز اسٹریٹ فارورڈ چلتا ہے. اگر آپ ہی تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہے ہر چیزوں سے, آپ ہی کچھ جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے وہ آپ کے فرزن کے سامنے آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے بچے کیا سیکھتے؟ وہی سیکھتے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ لوگوں کو مشورہ نہیں دیو, لوگوں سے یہ نہیں پوچھو کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا, آپ کیا نصیحت دینا چاہ رہے ہیں. میں نصیحت یہی دوں گا, ان کے ماں باپ کو دوں گا. آپ کا ہی کام ہے آپ کی اولاد کو ہر چیز اچھا دینے کے لیے. کوئی باہر والا, کوئی چاچا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ جو ماں باپ کر سکتے ہیں نا, وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. اپنی اولاد کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, بس یہی ہے نصیحت ہے. بس بالکل صاحب. وہ پہلے دور میں اپنے استادوں سے ایک الگ قسم کا لگاؤ رہتا تھا, لوگوں کو بہت محبت رہتی تھی, ڈر بھی رہتا تھا ایک قسم کا. لیکن آج میں کئی سارے نوجوانوں سے مل رہا ہوں جو پیٹ پیچھے ان کے استادوں کی شکایت کرتے, اور میرے خیال سے وہ شکایت کافی حد تک ایک جائز بھی رہتی کہ ہمارے استاد ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں, جتنا اگری کرے تھے اس سے زیادہ مانگ رہے ہیں. ایسا ہو رہا مارکیٹ میں صاحب؟ اگر ہو رہا, آپ یہ دیکھو کہ آپ مسئلہ نہیں ہے آپ کے استاد کو پیسے زیادہ دے دیے, آپ کامیاب ہو رہے یا نہیں ہو رہے وہ دیکھو. وہی ہمارے کو اپرچونٹی بھی نہیں دے رہے بلکہ بول رہے ہیں. نہیں اوکے, آپ اگر ایسا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ آپ جب اسٹارٹنگ میں بول کے آتے آپ ہی میرے سب کچھ ہے, آپ ہی میرے ماں باپ جیسے ہے, تو آپ کا کام ہو گیا وہاں اسٹاپ. آپ اس کے بعد آپ کتنا بھی ہو, آپ کئی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ان کے لیے اگینسٹ میں بولنا, ہاں ان کے بارے میں یہ انا فلا بول دینا, اس سے کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے, ہر چیز خرابہ ہو جاتا ہے. آپ اوپنلی جاؤ, ان کے گھر جاؤ, ان کے پاس جاؤ, اکھاڑے میں جو بھی ہے یعنی جم وغیرہ جو بھی فیلڈ کے لوگ ہیں, آپ جاؤ اوپنلی جا کے ان سے ڈسکس کرو. یہ نہیں کہ کسی کے تھرو آپ وہ الفاظ بھیجیں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں چیزیں خراب ہو جاتی. آپ خود جاؤ, آپ خود جا کے بیٹھ کے ان سے صلح کرو. جتنا آپ فیس ٹو فیس کر سکتے ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا کام ہے آپ جانا بیٹھنا, جی استاد جی کو صاحب
میرے سے کیا غلطی ہوگی جو ایسا فیل ہو رہا ہے میرے کو، کہ میرے کو ایسا فیل ہو رہا ہے، لوگ ایسے بول رہے ہیں. آپ اوپنلی جاؤ. استاد جو بھی ہے نا، جب اپنے بیٹے کے جیسے دیکھتا، وہ آپ کو کھاندے پہ یا سر پہ ہاتھ رکھ کے سب کی چیز کلیئر کرتا، وہ نا بیسٹ ہے. بالکل جی. تو اور یہ رہی بات چیز پیسہ خرچہ کرنے کا، تو میں ایسا نہیں سنا آج تک بھی. میں تو کئی بار سنتا ہوں کہ بس دے دیتے، وہ اشارہ دیتے کہ وہاں ایسا خرچہ ہے، آپ ادھر خرچہ کر لو. کئی ٹائم میں سنا سو، میں خود دیکھا سو. ایسا نہیں کہ لے کے ان کے ہاتھ سے پیسہ لے کے انہوں آدھا لگا رہے، آدھا ان کے جیب میں جا رہا. میں یہ نہیں دیکھا آج تک بھی. بولنا کچھ ہے اور آنکھوں سے دیکھنا کچھ ہے، کانوں سے سننا کچھ اور ہے. صحیح. اس سے ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ابوبکر صاحب، میں کئی لوگوں سے یہ سنا کہ حیدرآباد میں جو نوجوان ہیں وہ چاہے جم کو جائے یا جو بھی جائے، ایک غرور اور تکبر بہت جلدی آ جاتا اپنے بچوں میں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ جی ہاں، میں بھی یہ بہت چیزیں نوٹس کرا یہ چیز کے لیے. اس لیے تو بھائی میں آپ کو ابھی بولا کہ آپ بولے نا کہ میرے سامنے کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے والد جو آپ کو قائم رہتی لائف ٹائم، آپ وہ چیز کو سوچتے ہیں. یعنی جو چیز آپ کے والد، ایسے کیا ہے جو آپ کے والد بول کے گئے تھے. تو یہی جب میں ایڈمیشن کے لیے بات آپ کو بولا، جب کوئی ایڈمیشن آتا ہمارے پاس تبھی ہمارے والد اس کو یہ چیز بول دیتے، آپ اپنے یعنی ہر چیز سے پہلے حفاظت کرنا، 5 ٹائم کا نمازی پرہیزگار، بڑے چھوٹوں کا ادب. یعنی ہر چیز کو بھی ہو، چھوٹا بھی ہو اسے ادب سے طریقے سے بات کرنا، بڑا ہو تو اس کے بڑے پن کا لحاظ کرنا، بڑے چھوٹوں کا ادب اور حلال حرام کی تمیز. جو لقمہ ہمارے پاس جاتا اس کا بھی اثر ہوتا، جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا 100% اس کا اثر ہوتا. تیسری چیز ہو گیا. اور اس کے بعد میں نا جو ہمارے والد بولتے تھے، یہ محنت جو آپ محنت کرتے، وہ جو آپ کے اندر طاقت بنتی، اس کا بھی آپ غلط استعمال نہیں کرنا. طاقت ایک ایسی چیز ہے، آپ سے اچھا بھی کام کرا دیتی، آپ سے برا کام بھی کرا دیتی. تو آپ ہر ٹائم پہ طاقت آنے کے ٹائم پہ بھی آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میرے کو طاقت دے. آپ یہ فیل نہیں کرو کہ میں طاقتور ہوں. آپ اگر طاقتور فیل کرے آپ، تو اس میں آپ شیطان کے چیزوں میں آپ تبدیلا ہو جاتے. آپ ہر چیز میں نا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میں کیا انسان ہوں، میں ایک تو ٹوٹا ہوا انسان ہوں، بس تو میرے کو طاقت دے، میرے کو کچھ بنا. ہمارے کو یہ نصیحت دی. ہم تو آج بھی ہم وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ یہ فیل کرو کہ ہر ٹائم ہمیشہ کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہے اللہ سے ہے، اللہ ہے ہر چیز کے لیے. ایسا فیل کرنے والا انسان نہ کبھی یہ فیل نہیں کرتا کہ میں بھی کچھ ہوں. میں بولنے والا بس اللہ کو حکم ہے، کسی کو بھی نہیں ہے میں کیا حکم. تو یہ بھی چیزیں ہوتی کہ بچپن سے جب انسان نا اسٹارٹنگ جو بولا نا آپ کو، میں جب بچہ بھی پیدا ہوتا نا، اسٹارٹنگ سے جب ماں باپ اس کو پرورش دیتے، جوانی بڑھاپے تک بھی ان کی اولادوں کو بھی انہیں وہی راستہ بتاتے. تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس اسپورٹس میں بھی کوئی آپ کے پاس انٹر ہو رہا، تو اس کو بھی آپ وہاں محنت کرانے سے زیادہ نا نظر رکھنا چاہیے اچھے برے کی. وہ بچہ کیا کرتا، اچھے برے کی تمیز ہے اس کے اندر، حلال حرام کی تمیز ہے اس کے اندر، بڑے چھوٹوں کا ادب کرتا نہیں کرتا، اپنی طاقت جو یہاں سے حاصل کر کے جا رہا، وہ طاقت کا کیا استعمال کر رہا، اچھے میں یا برے میں. یہ دیکھنا چاہیے ہمارے استاد خلیفاؤں کو. اس کے بعد اس کو آگے کا فوکس کرائیے آپ. یہ نا یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے، بس آگے بڑھانا. اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھو پہلے، یہ نہیں دیکھتے. پھر اس کے بعد میں جب چیزیں خراب ہو جاتی، برباد ہو جاتی، سب بول رہے تھے بیٹھتے، میڈیا آ جاتا، نہیں معلوم کیا کیا سوشل میڈیا میں سب چیزیں خراب. یہ فائدہ نہیں ہے. اسٹارٹنگ سے ہی آپ ٹھیک اچھا کرو، وہ انسان نا آخری دم تک آپ کا اچھا سے ساتھ دیتا. بس یہ صاحب بالکل ایسا ایک چھلک کے آتا ہی ہے آپ کے اندر. آپ کے والد صاحب کی جو ٹیچنگز تھی، آپ کی اخلاق دیکھیے، تمیز دیکھیے، آپ کیسا بات کر رہے ہیں، کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، کتنا اچھا بات کر رہے ہیں. آپ بالکل بھی ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی نئے آدمی سے بات کر رہا ہوں، میرے اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہوں، ویسا محسوس ہو رہا. لیکن دوسروں میں ایک الگ قسم کا ایک اکڑ ہے، ایک تکبر ہے. یہ ٹیچنگز میں آپ کی بالکل نکھر کے آتی ہے چیزیں ماشاء اللہ سے. یہ ہمارے والد کی طرف سے نہیں دیکھا میں حیدرآباد میں ایسا. تو نہیں، یہ ہمارے والد کی طرف سے ہی ہے. میں بول رہا ہوں نا، ہمیشہ ہمارے والد بولتے تھے کہ آپ یہ فیل کرو کہ آپ کچھ بھی نہیں. تو ہم آج بھی یہ فیل کرتے کہ ہم کچھ بھی نہیں. بس اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیشہ کہ اللہ طاقت دے، جو بھی ہے. ہمیشہ یہ بولو کہ آپ کچھ نہیں. تو ہم یہی سوچ کے چلتے کہ ہم کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے اللہ کے. آخر میں صاحب آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آدمی غرور اور تکبر میں ڈوب جاتا، زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. مشکل ہے. آپ غرور اور تکبر کی اور اکڑ کی جو بات کر رہے ہیں، تو میں جب پنجاب میں تھا
تو وہاں کے استاد سے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے ادھر، تو ادھر بھی جیسے آپ بات کر رہے تھے ویسے لوگوں کو بھی میں دیکھا ادھر وہاں کی میرے آنکھوں سے لائف میں. تو اس ٹائم ایک استاد کے ساتھ میں صبح کی پریکٹس کے بعد بیٹھا ہوا تھا. تو ہمارے ادھر اکیڈمی میں اکھاڑے میں پیڑ ہوتے تھے بہت سارے، تو پھل فروٹ کے پیڑ تھے. تو استاد بہت ناراض تھے اس ٹائم بچوں کو لے کے، کیوں انہوں بھی بہت ساری اسٹرگل کر رہے تھے. کئی سارے بچے ان کے پاس اچھے امپرومنٹ ہو کے دوسرے استادوں کے پاس چلے گئے. تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی. تو وہ انہوں اس ٹائم تکلیف میں بیٹھ کے میں ان کے پاس تھا ٹھہرا ہوا، تو میرے کو بولے یار ابو تجھے ایک بات بتاتا ہوں ادھر کی لینگویج میں. بولے کہ ایک پیڑ ہے بیٹا، زندگی بھر یہ نصیحت یاد رکھ میری. بولے میں بولا جی انشاءاللہ. بولے ایک پیڑ ہے، خالی پیڑ کیسا ہوتا؟ بولے میں بولا اسٹیٹ ہوتا. جھکتا؟ بولے نہیں جھکتا. اور بولے جو پیڑ پھل فروٹ سے بھرا ہوا ہے وہ کیسا ہوتا؟ میں بولا جھکا ہوا ہوتا. تو اس کو دیکھ کے سیکھ جا، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ جھکے ہوا ہے، یہ خالی ہے تو اس کو کس چیز کا اکڑ ہے؟ تو میں اس ٹائم نا بولا یہ میرے بابا کی مثال ہے. میں بولا جی ہاں میں سمجھ گیا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. بولے جھکتا وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، اکڑتا مردے کی پہچان، جو مردہ اسٹیٹ ہوتا اللہ معاف کرے. تو آپ دیکھ لو اس میں ہی، ابھی اس سے زیادہ ہم کیا بول سکتے ہیں. واقعی صاحب واقعی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے بس. آمین آمین آمین. جسی بھی انسان میں فروٹس ہو، کچھ ہو اس میں ویلیوبل، بہت قیمتی جو چیز ہے وہ نہیں جھکتا. بالکل. کشتی کے دوران آپ کا سر پھٹ گیا، میں دیکھ رہا ہوں آپ پھر بھی فوکسڈ ہے، خون بہرا فور ہیڈ پہ وغیرہ. آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کیا اس وقت؟ بابا کو فیل کر رہا تھا کہ ان کی اتنی محنت تھی. بس یہ تھا کہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اس ٹائم بھی، ذکر میں تھا اس ٹائم بھی کہ اللہ اگر میں سے کچھ ہوا غلط تو اس میں بھی تو بس یعنی ہمارے والد جتنی محنت کرے، جتنا ان کا نام ہے، جو انہوں اسٹرگل کر کے جو نام حاصل مقام حاصل کرے، ان کی عزت جو بھی ہے ان کی طرف سے ہم ہیں. تو میرا بس یہ تھا کہ اگر ہمارے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم ان کی تو عزت برقرار ہو. تو ہم ان کے لیے بس دل میں یہ رہتا تھا کہ کبھی بھی ہو، میں اگر گھر میں بھی بیٹھے ہوا ہوں، ہم کو پہلوانی میں نا پہلے تو بہت سارے چوٹ آتی، جیسا کہ لکمنٹ آتی، یعنی جوائنٹ وغیرہ کا آتا، کوئی چیزیں ٹیئر ہو جاتے، ٹیشو ٹیئر ہو جاتے، یعنی مسل ٹیئر ہو جاتا ہمارے پاس بھی. تو اس میں بہت سارے پین ہوتے تھے. جب گھر پہ بھی رہتا تھا تو کئی ڈاکٹرز بھی میرے کو بولے تھے کہ آپ کے پاس اتنی انجوریز ہے، آپ تھوڑا اسٹاپ کرو. یعنی کمپٹیشن سے پہلے بھی 20 دن پہلے بھی میرے کو تھوڑا نیک پہ انجوری ہو گیا تھا. تو اس ٹائم بھی ڈاکٹر میرے کو 6 مہینے کا ریسٹ دے دیے تھے. تو میں بولا نہیں، میں نہیں رک سکتا. 15 دن کے بعد میرے چیمپئن شپ ہے. ہم نا ایک ہی چیز ہمارے مائنڈ میں رکھ لی تھے کہ مر جانا ہے لیکن کامیاب ہونا ہے ہمارے بابا کے لیے. آئے یہ خیال دماغ میں؟ جی. تو اس ٹائم بھی ہم بس اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ کچھ بھی ہو جاؤ، والد کی عزت اور ہماری عزت بس آپ کے ہاتھ میں ہے. بس اب ہمارا کام ہے مرتے دم تک، گرے تک لڑنا ہے. بس جو بھی ہو جاؤ من اللہ ہے باقی کا. بس اللہ سے ذکر کر رہے تھے. اور جب میں ذکر میں تھا نا بھائی، اللہ کا شکر اتنا بڑا ہے، کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا ذرا سا. بس سر پہ سے بس گرم بلڈ آ رہا تھا، بس وہ فیل ہو رہا تھا. کہ اس میں بھی میں مٹھی لگا کے ہاتھ سے پوچھ لیا تھا. اس کے بعد میں آنکھوں میں آ جا رہا تھا، ناک میں، منہ میں چلے جا رہا تھا. تو بھی میں تھوڑا صاف کر کے اس میں کنٹینیو کرا. بس دعا تھا کہ اللہ، بس انشاءاللہ امید تھی اللہ سے، سب سے پہلے اللہ سے امید تھی. اس کے بعد آگے بڑھے. شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کرا. ہوا کیسا تھا صاحب؟ وہ سر پھٹا کیسا تھا آپ کا؟ یہ سیمی فائنل میں جو ہمارے بھائی ہے سائی کرن پہلوان، جو میرے اپوننٹ ہے، ان سے جب میں سیکنڈ راؤنڈ میں لیگ اٹیک کر کے جب باہر ہم گئے، اس ٹائم جب اسٹیج آتا نا، اسٹیج کا جو لکڑی ہوتا ایک سائڈ کا، وہ اوپر ہو گیا تھا. وہاں جا کے میرا سر لگ گیا تھا اس پہ. تو لکڑی کا کٹ سے میرے کو مار لگ گیا تھا، سر پھٹ گیا تھا. جی. پھر اس کے بعد میں اٹھا ایک دم، وہاں بھی اس ٹائم ہیٹ فیل ہوا تھا. تو میں چیک کرا، بہت ریڈ بلڈ تھا زیادہ. تو میرا بھائی چھوٹے کو بتایا ایسا انجوری کا دیکھو. تو پھر میں اس ٹائم بھی تھوڑا پٹی وغیرہ لگایا. جب وہاں ہی اسٹیج پہ تھا، تھوڑا بہت اس کو پھاڑ کے کر کے لگا کے پھر میں سیمی فائنل کنٹینیو کرا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سیمی فائنل میں بھی کامیاب کرا. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کے بس آدھے گھنٹے کا بریک تھا، فائنل کے لیے ٹائم تھا. پھر میں گراؤنڈ سے نکل کے ہاسپٹل گیا، ٹریٹمنٹ کرایا.
اس کے بعد میں یعنی عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا نماز کا, نماز پڑھ کے سیدھا گراؤنڈ چلے گیا. ٹائم نہیں تھا اتنا ریسٹ کے لیے, یعنی پریپیئر ہونے کے لیے اچھے سے. بس تھا انشاءاللہ اللہ کا کامیاب کرنے والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ من اللہ عزت دینے والا. بہت بڑی بات ہے صاحب, بہت بڑی بات ہے. ابوبکر صاحب, کشتی ہمیشہ سے ایک عزت اور ادب کا کھیل رہا ہے, جی. لیکن آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ عزت اور ادب جو تھی برقرار تھی وہ کم ہوتے جا رہی ہے؟ ہاں, کیونکہ معاشرے میں نا فیلنگس ہو گیا, فیلنگ سے ہر چیز کم ہو جاتی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی. انسان ہر چیز میں نا من اللہ جو بھی ہوتا اللہ خیر کرنے والا ہے, ایسا سوچنے والا انسان نا, ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑنے والا انسان نا, کبھی بھی کوئی چیزیں ختم نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا زندگی بھر برقرار رکھتا آپ کی چیزوں کو, جب ہر چیز آپ اللہ کے اوپر چھوڑتے. یہ نہیں کہ ہم سے ہر چیز ہے, ہمارے سے ہی سب چیزیں ہونے والی ہیں, ایسے چیزیں تھنک رکھنے والوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر یہ فیلنگ آ رہی کیوں ابوبکر صاحب؟ آپسی میں جب یعنی ان کا کوئی بیٹا ہو جاؤ, کمپٹیشن میں کوئی ان کا بیٹا ہو گیا, یعنی ان کو کسی سے ذاتی دشمنی ہے, تو انہوں اس کو کامیابی, اس کو مستقبل اس کا نہیں دیکھنا چاہ رہے, تو اس مومنٹ میں نا فیلنگس آ جاتی, جلن, ہاں حسد. اس ٹائم میں یہ مومنٹ میں نا فیلنگ آ جاتی. آپ کوئی ایک بھائی اسپورٹس نا گیم ہے, کھیل ہے. پہلے تو آپ گیم کو گیم کی طرح رکھو تو کچھ بھی فیلنگ نہیں آتی. اگر آپ گیم کو آپ حسد سے, فیلنگ سے, آپ تکبر سے دیکھیں گے, آپ بولیں گے نہیں ہمارے پاس ہی سب چیزیں آنا, ہمارے پاس ہی چھونا, یہ نہیں ہو سکتا. کھیل نہیں رہتا, کھیل نہیں رہا, یہ ذاتیت ہو گئی, لڑائی ہو جاتی پھر. جی, اس میں کیا ہے, تباہ ہو جاتی ہر چیز. اور پہلی تو نا وہ جو اسپورٹس مین بھی ہے نا, اس کے اندر اسپورٹس مین شپ بھی ختم ہو جاتی. کیوں؟ انہیں ذاتیت پہ آ گیا نا, اس کو ذاتی غصہ آ گیا اس ٹائم, تو وہ گیم نہیں ہے, وہ فیلنگ ہے, ذاتی دشمنی ہو جاتی ہے. اس میں چیٹنگ بھی کرو, کچھ بھی کر لو, فرق نہیں پڑتا. اب آپ ذاتیت میں آ گیا, تو وہ گیم نہیں ہے, وہ ایک یدھ ہو گیا جیسا ہو گیا. صحیح ہے. تو آپ اگر گیم کو آپ گیم کے طریقے سے لے کے گئے, ہر چیز اطمینان سے کرو, ہر چیز اچھا ہوتا. آپ مین انسان کے دل دارمات پہ ہے ہر چیز, نہیں نیت پہ. آپ کی کامیابی سے پہلے اور کامیابی کے بعد لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ کچھ محسوس کریں آپ, لوگ بدلے, ایسا کچھ محسوس ہوا؟ بہت سارے لوگ کو دیکھا ایسا, بس اللہ ہدایت ہے. کامیابی سے پہلے نا جتنے بھی میرے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, جو میرے بھائی ہیں, سب وہی میرے پاس تھے. بس جو میرے کو محنت کرائے, جو دن رات جس کی محنت میرے پیچھے تھی, بس وہ لوگ ہی میرے پاس تھے فائنل تک. فائنل کے بعد ماشاءاللہ میرے والد بولتے تھے, آپ جب کامیاب ہوتے نا بیٹا, جو آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرنے والے, چاہے وہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا, وہ آپ سے حسد کرنے والے بھی ہوتے, آپ کی کامیابی کے ٹائم پہ وہ بھی آپ کے بارات میں آ کے ناچتے. یہ ہمارے والد کے کہنے تھے, تو وہ ہم بہت ٹائم سے فیل کرتے یہ چیز کو بھی. اور میں ایک چیز یہ بھی نوٹس کرا کہ جو لوگ نا دن رات میرے لیے پیچھے میرے اسٹرگل کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کئی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں. ان کے ہر چیزوں کی, کام کی, کاروبار کی, جو بھی چیزوں کی قربانی دے کے میرے لیے ٹائم نکالنا, وہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے تو آج کے معاشرے میں یہ کم ہے. میں ان سب بھائیوں کا, جو بھی میرے بھائی ہیں, میں سب کا شکر گزار ہوں. ان کی محنت, ان کی طرف سے میں محنت کر سکا. تو نا یہ مین ان لوگ کا ہے فوکس, جو بھی ابھی جیت ان لوگ کے لیے ہے. تو اس ٹائم جب میں کامیاب ہوتا ہوں, ایک اسٹیج پہ ٹھہرتا ہوں نا, جس کو میں نہیں پہچانتا ہوں, وہ سب لوگ میرے فیس کے سامنے ہوتے. میری خواہش ہوتی کہ جب میرے برے وقت میں, جب میرے ڈاؤن ٹائم کے ٹائم پہ جو میں کچھ اسٹرگل کرا ہے, وہ میرے بھائیاں کہاں ہیں, تو میں دور دیکھتا ہوں ایسا, تو وہ لوگ دور ہوتے اور دور سے اسمائل کرتے. تو میں بولتا ہوں آؤ, بولتے نہیں ہم تو آپ کیچے, ان لوگ کو مل کے چلے جاؤں. تو ایسا بھی کئی چیزیں فیس کرا میں, اس ٹائم بھی تھوڑا وہ ہوتا. بولتا ہوں بس اللہ خیر کرے ہر چیز میں. آمین صاحب, آمین. ابوبکر صاحب, اگر آپ کے والد صاحب ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ہیں نا, بیان نہیں کر سکتا ہوں, حد سے زیادہ ماشاءاللہ. وہ چیز کے لیے آج بھی تڑپتا ہوں بھائی, کاش کی معلوم ہو جاتا, کاش کی ہوتا. کیونکہ انہوں بھی اپنی زندگی لگا دی ہے صاحب آپ کو بنانے میں. اگر نتیجہ معلوم ہو جاتا تو کتنے خوش ہوتے انہوں. کیا تھا آپ کے والد صاحب کا خواب, کیا تھا آپ کو لے کے؟
ایک اچھا پہلوان بننا. ہوں تلنگانہ کیسری جو ہمارے پاس یہی ایک چیز ہے, اس سے زیادہ تو ہمارے تلنگانہ میں کوئی کسی کو آگے بڑھا نہیں سکے. تو ہمارے والد کی خواہش تھی کہ میں جتنے بچوں کو بنایا ایک بار میرا بیٹا بھی وہ بننا, جو میں ہمارے اکھاڑے سے بنایا میرا بیٹا بھی, میرا فرزند بھی ایک بار بننا. ان کی خواہش تھی کیونکہ ہمارے تلنگانہ میں تلنگانہ کیسری آندھرا کیسری ہوتی تھی, اس کا ہی کریز سب سے زیادہ تھا. انٹرنیشنل کے ٹائم کے واسطے کریز تھا ہمارے پاس آندھرا کیسری کا. اس ٹائم جب عبداللہ بھائی جیتے ڈبل آندھرا کیسری ماشاء اللہ, تو اس ٹائم بابا کا بھی تھا کہ ایک بار بیٹا بھی لینا, وہ تھا. تو ہمارے مائنڈ میں بھی تھا کہ ہاں والد کو یہ چاہیے, اس مقام پہ دیکھنا ہے والد کو, تو انشاءاللہ بس اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو بس محنت کرتے تھے وہ چیز کی. ٹریننگ کے دوران کبھی ایسا محسوس ہوا کہ گیو اپ کر دینے کا, کبھی ایسا محسوس ہوا آپ کو؟ چھوٹے رہنے ہوا تھا جب اسکول میں تھا 8th یا 9th کلاس میں, تو پہلوانی کے بارے میں اور والد کے جنون جو جذبہ ہے اس کی نالج نہیں تھی, کچھ بھی معلومات نہیں تھے, بس بچپنا تھا. ہاں بس کرنا ہے, بس جانا ہے, کر کے آ جانا ہے, ایسا. یعنی والد کے فیس کو, ان کے ریاک کو, ان کے جنون جذبے کو کبھی فیل نہیں کرا تھا. تو میں اس ٹائم بچپنے سے تھوڑا کچھ چیزیں کر کے لیٹ ہو گیا تھا, تو بابا میرا بہت دیر انتظار کر رہے تھے اکھاڑے پہ. میں بہت لیٹ ہو گیا تھا, 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا. تو اس ٹائم بابا بہت غصہ ہو گئے تھے, تو پھر زور کرائے میرے کو پریکٹس میں, اس میں کم پڑ گیا تھا, تو میرے کو اتر کے بہت مارا اس ٹائم. کیوں میں لیٹ کر دیا تھا نا, میں رول سے ڈسپلن سے باہر چلے گیا تھا. تو وہ سبق دینا ضروری تھا میرے کو اس ٹائم. تو اگر آج اس ٹائم سبق نہیں دیتے تو آج یہاں مقام پہ نہیں ہوتا تھا. تو اس ٹائم والد جب مارے تو اس ٹائم بلیڈنگ بھی ہو گئی تھی. تو اس ٹائم منہ سے نکل گیا تھا کہ بس نہیں کرنا ہے, گیو اپ. تو اس ٹائم جب وہ الفاظ میرے منہ سے ظاہر ہوئے تو اس ٹائم بابا بہت شرمندہ ہو گئے تھے, بہت افسوس ہو گئے تھے, ٹوٹ گئے تھے سب سے زیادہ, کیونکہ ایک امید تھی میرے سے کہ کچھ بنانا ہے, کچھ کرنا ہے. تو وہ امید کو میں ایک دم وہ کر دیا تھا, بہت مایوس کر دیا تھا. تو پھر جب میرے سینئرس وغیرہ جب میرے کو آئے, بازو روم میں لے کے گئے, سمجھائے, کرے, تو یہ نہیں بولنا تھا تم, استاد بہت ناراض ہو گئے, بہت ٹوٹ گئے انہوں تمہارے وہ الفاظ سے. جب میں بیٹھا, پھر دور سے بیٹھ کے جب بابا کے فیس کو دیکھا, ان کے ریاکٹ کو دیکھا, ایک دم میں آج تک ایسا فیل نہیں کر رہا تھا کہ میرے والد ہے کیا یہ. اتنے جذبے والے میرے والد تھے ماشاء اللہ علیہ رحمہ. اس ٹائم میں دیکھ کے جو خاموشی تھی ان کی, میں خود ٹوٹ گیا تھا اس ٹائم. تو میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا تھا کہ میں بہت غلط کر دیا. تو میں سیدھا گیا بابا کے پاس, بابا سے معافی مانگا, بابا کو بوسہ کر کے بولا بابا زندگی میں پہلی اور آخری بار یہ الفاظ نکالا, آج کے بعد مر جاؤں گا کبھی کچھ الفاظ نہیں نکالوں گا. بہت امید تھی آپ سے, بہت حد سے زیادہ. تو اس کے بعد سے میں نا ہر چیز چھوڑ کے بس پہلوانی پہ فوکس کرنا, بابا کا ڈریم کمپلیٹ کرنا بس, اور کچھ بھی نہیں. ہر چیز سے دور, سب چیزوں سے دور, تاکہ فیملی میں فنکشنس ہو, کچھ بھی ہو, یعنی سب چیزوں سے دور. بس یہ ایک ہی چیز ہے ہر چیز. اس ٹائم میری پڑھائی بھی رک گئی تھی, کیوں وہ چیز فیس کر لیا تھا ایک بار, نہیں جا رہا تھا بس. تو یہ سب سے زیادہ تھا. آپ کی زندگی کے سب چیزیں چھوڑ دیے, صرف پہلوانی کو ٹائم دیے اپنا. کیا تھا صاحب آپ کا ڈیلی کا روٹین, کیا تھا؟ ابھی کیسری کھیلے آپ, تو آپ کا ڈیلی کا روٹین کیا تھا؟ سوتے کب تھے آپ, اٹھتے کب تھے, کیا تھا آخر؟ میں 3 بجے رات کو اٹھتا تھا. اٹھ کے میں سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لے کے اللہ سے دعا کر لے کے نکلتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محنت کے لیے نکل رہا ہوں, کچھ چیزیں ہیں میری لائف میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے میرے کو طاقت دے اور کامیابی کے میرے کو راستے پہ چلائے, اور سب چیزوں سے میری حفاظت کرے. بس یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے. پھر محنت کے لیے نکلتا تھا, اور محنت کرنے کے ٹائم بھی وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے محنت چلتی تھی. پھر صبح کا ورک آؤٹ ہونے کے بعد میں 7 بجے گھر آ جاتا تھا, کھا پی کے ریسٹ کر کے. پھر میں ظہر کے بعد 3 بجے پھر کلاس اٹینڈ شام کی. پھر عصر پڑھ لے کے میں پھر عصر میں کی نماز کے ٹائم پہ بھی وہی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پریکٹس کے لیے جا رہا ہوں کہ اس میں طاقت دے, بس کہ اچھے سے اچھی طاقت دے کہ اچھے سے اچھی پریکٹس کر سکوں. یعنی والد بولتے تھے کہ آپ کچھ بھی کرو, ہر ٹائم آپ دعا کرو اللہ سے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ ٹوٹے ہوئے انسان ہیں, کہ اللہ تو بنا کچھ, آپ کو بنانے والا, آپ کو طاقت دینے والا اللہ ہے. تو ہم ہر نماز میں دعا کرتے تھے پریکٹس سے پہلے. پریکٹس کے جانے کے ٹائم ہم دعا کر کے نکلتے تھے. پھر ہم اس میں بھی ذکر وضو سے بولتے تھے کہ دعا کرتے رہو, ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوتی.
پریکٹس آسان ہوتی ہے, کچھ بھی آپ کو ایسا وہ نہیں ہوتا. تو وہ چیز کرتے جانا. پھر ہم شام کی پریکٹس, پھر ہم مغرب عشاء ہو جاتی تھی, اس کے بعد پھر ہم گھر جاتے تھے کھا پی کے, پھر 9 ساڑھے 9 10 بجے ریسٹ کرتے تھے. پھر وہی ڈیلی کی روٹین تھی ہماری, 3 بجے اٹھنا, پھر 9 ساڑھے 9 تک سو جانا, پھر 3 بجے اٹھنا. کھانے پینے کا کیا تھا ابوبکر صاحب؟ کھانے پینے کا ہر چیز کھاتے تھے, بس یہ تیل آئل جو ہوتا تھا, آئل فوڈ نہیں کھاتے تھے, اور مسالے کی چیزیں جو ہمارے حیدرآباد میں زیادہ ہوتی, اور جو بریانی وغیرہ ہے یہ چیزوں سے, سب چیزوں سے پرہیز. ٹھنڈا پانی, کولڈ ڈرنک, یہ چیزوں سے 5-6 چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. ہر چیز کھاتے تھے. بابا بولتے تھے آپ پہلوان ہیں, آپ بس یہ 5-6 چیزوں کی احتیاط کرو, اور اس کے بعد آپ سب چیز کھا جاؤ, آپ کی جو اسٹرگل محنت ہے آپ سب چیز ہضم ہو جائے. تو 5-6 چیزیں کون سے؟ ایک تو بولے آپ کولڈ ڈرنک, دوسرا بولے آئل بولے, اور ٹھنڈا پانی ہو گیا, اور سویٹ ہو گیا. اچھا, تو گرمی میں بھی نہیں ٹھنڈا پانی؟ نہیں, نارمل. اچھا اوکے. سویٹ بھی نہیں؟ شکر سویٹ بھی نہیں, بالکل بھی شکر نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, یہ 4 ہو گئے. اور میں خاص طور نا گڑ استعمال کرتے تھے سب سے زیادہ. اچھا, گڑ. ہاں, گڑ کیا ہے, اچھی چیز ہے, آپ کے لیے فائدہ ہے گڑ. کیوں, آپ اسٹارٹنگ گڑ ہی بنتا نا گنے سے سیدھا, تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, ریفائن نہیں ہوتا. جی ہاں, آپ باہر بھی دیکھ لو, آپ جتنی بھی پہلوانی ہوتی وہاں گڑ استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس شکر استعمال کرتے ہیں. شکر آپ کے لیے نقصان ہے. تو شکر آپ کے لیے کیا ہوتا ہے, مٹھاس میں آپ کے سانس میں پرابلم ہوتا, آپ کے گلے میں خراش آ جاتا, آپ کو پریکٹس میں وہ چیز دقت ہو جاتی. سویٹ وغیرہ آپ کے لیے اسٹیمنے میں خراب کر دیتے. گڑ آپ سے فائدہ مند ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ کبھی کبھی میں خود بھی سونے کے ٹائم چھوٹا گڑ رکھ کے سوتا تھا رات میں. اچھا, ایسا کیوں؟ وہ ہمارا دل کے لیے اچھا ہے, مضبوطی کے لیے. جی. اچھا اچھا, اور کیا ہے پھر؟ گڑ ہو گیا. اور آپ لوگ وہ دودھ ہم رات میں جب بیچ میں اٹھتے تھے نیند میں جب پیتے تھے. کتنے لیٹر ڈیلی کا؟ 1 لیٹر ڈیلی کا. 1 لیٹر زیادہ. اچھا, اور گوشت کتنا کھاتے تھے آپ لوگ؟ گوشت آدھا کلو ڈیلی. جی. کیا بات ہے صاحب, ماشاء اللہ. ابوبکر صاحب, اگر کل کوئی 15 سال کا لڑکا آپ کے اکھاڑے میں آیا اور بتایا کہ مجھے چیمپئن بننا ہے, تو اس کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ وہی جو ہمارے والد ہمارے کو نصیحت دی ہے اسٹارٹنگ سے, ہم وہی بولیں گے کہ آپ ابھی تو ہمارے والد نا لاسٹ ٹائم یہ چیز رکھ دیے تھے کہ بیٹا جب تک کوئی بچہ SSC پاس نہیں ہوا جب تک ایڈمیشن نہیں لینا. وہ کیوں؟ کیونکہ آج کے ٹائم میں نا ایجوکیشن مسٹ ہو گیا بہت. ایجوکیشن سے ہی پہلوان آج اچھا ہے, کیونکہ ایجوکیشن والا ہر چیز سمجھ سکتا, کیونکہ اس کے اندر دنیا داری کی, دین کی دنیا کی تمیز ہو جاتی. کیوں, ہمارے ایجوکیشن میں بھی انسانیت کی کئی چیزیں ہیں جو سبق دیتے ہمارے ٹیچ جو کرتے اس میں بھی, اور ہمارے کو دینی سے بھی ہمارے کو مل جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز حلال حرام جو چیز ہے, تو یہ 2 چیز نا انسان کو اچھے سے زیادہ بینیفٹ کرتے. تو ہمارے والد نا یہ چیز زیادہ سے زیادہ فوکس کرو بولتے تھے یہ چیز پہ کہ ایجوکیشن والا ہی بچے ایڈمیشن ہونا. کیوں, آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لو کئی سارے اسپورٹس مینوں کو دیکھ لو, ان کا SSC پاس نہیں ہے. SSC پاس نہیں ہے, انہوں فیوچر میں اچھے اسپورٹس مین بن گئے, لیکن پڑھائی میں کم ہے تو ان کو وہ چیز روک دے رہی ہے آگے جانے کے بعد. تو اسی لیے ہمارے والد تھنک کرے کہ نہیں, پڑھائی بھی ضروری ہے آج کے ٹائم میں. کیوں, ان کے فیوچر میں پڑھائی بھی ساتھ دیتی ہے آج کے ٹائم کی, آج کے پہلوان میں. اسی لیے ہم SSC پاس کرنے والے بچوں کو ایڈمیشن دیتے. ایڈمیشن کے ٹائم پہ ان کے والد آنا سب سے پہلے, ان کے والد کو ٹھہرا کے ہمارے والد یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے بچے کا 10th کا رزلٹ دیکھتے تھے. رزلٹ کے بعد والد پوچھتے تھے کہ آپ دل سے آپ کے بچوں کو کرانا چاہ رہے ہیں, بولتے تھے ہاں. تو والد سے پوچھتے تھے آپ کے بچے کا نیچر کیا ہے, تو والد سے ان کے بچے کا پورا نیچر معلوم کرتے تھے. اس کے بعد ان کے والد کو بابا یہ بولتے تھے کہ یہاں میں جو بھی ہے میں ہر چیز ٹیچ کرتا ہوں, یہاں سے باہر نکلنے کے بعد آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں اندر آنے کے بعد میری ذمہ داری ہے, یہاں سے باہر نکلنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اسٹرگل کرنا, آپ بچے کے اوپر 2 ہی چیز پہ فوکس کرنا, ایک ان کا اسٹڈی, دوسرا ان کا فوکس جو ان کا گیم ہے, گول ہے, اس کے اوپر. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز میں ان کی کوتاہی نہیں کرنا, لاپرواہ نہیں کرنا, نہیں تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اتنا اسٹرگل ان کے والد کے سامنے ہی ایڈمیشن ہوتا تھا. ہمارے پاس ایڈمیشن کھجور کا ہوتا تھا, جو کھجور ہوتا نا کیمیا کا, جو بھی کھجور نارمل چیز کھجور, ہاں. تو وہ کھجور لے کے یعنی کیسا ایک کھجور کا باکس ہو گیا, بچہ آیا ایڈمیشن کے لیے, بس اتنا ہی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کھجور کا ایڈمیشن, کھجور کا باکس کھول کے ایک کھجور بچہ ہاتھ میں پکڑنا, یا ہمارے والد ایک کھجور ہاتھ میں لیتے تھے ایک بچے کے ہاتھ میں,
اس کے بعد بابا بولتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کے اس کے بعد میں ان کو بولتے تھے بولو آج سے میں باماس اکھاڑے کا شاگرد بننے والا ہوں اور آج سے میں اللہ کو حاضر رکھ کے یعنی ہر چیز کا میں اللہ کو حاضر رکھوں گا ہر چیز میں کہ میں حلال حرام سے بڑے چھوٹوں کا ادب سے یعنی ماں باپ کا فرما بردار بنوں گا اور یہ جو پہلوانی یہاں جو کر رہا ہوں باماس اکھاڑے کا جو اسٹوڈنٹ بنوں گا یہاں سے میں جو بھی طاقت حاصل کروں گا وہ طاقت کبھی ناجائز استعمال نہیں کروں گا یہ چیزوں کی اس کے بعد یہ چیز کی قسم دلاتے تھے. اس کے بعد میں ہمارے اکھاڑے پہ ایک وٹ ہوتا تھا اللہ مدد وہاں ہاتھ رکھ کے قسم دلاتے تھے کہ قسم کھاتا ہوں کہ کبھی اکھاڑے سے غداری نہیں کروں گا استاد خلیفہ سے کبھی غداری نہیں کروں گا میں اکھاڑا باماس اکھاڑے کا شاگرد ہو گیا آج سے الحمدللہ 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 3 مرتبہ بولنے کے بعد وہ جو کھجور بابا کے ہاتھ میں ہوتا تھا بابا کھلاتے تھے بولتے تھے مبروک آج سے آپ باماس اکھاڑے کے شاگرد ہوئے. اس کے بعد جو بچے کے ہاتھ میں کھجور ہوتا یہ بات آپ نوٹس کرو کھجور ہوتا بولتے تھے سب بھائیوں کو دیو ان کا نام پوچھو اور ہم سے آپ کا نام بولو. کیوں آپ دیکھ لو یہ چیز بھی ہم کو دیکھنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہم کو اس ٹائم یہ فیل ہوا کہ سب کھجور بانٹ رہے سب بچے وہ بچہ سب کو کھجور بانٹ رہا اپنا نام بول رہا پھر آگے والے کا نام پوچھ رہا کیوں ملاقات ہو رہی. آپ کہیں جم لے لو کوئی آپ ایک اکیڈمی لے لو کچھ بھی لے لو مثال آپ ایک جگہ ایڈمیشن کریں تو کیا آپ کی فرسٹ ایڈمیشن میں پہلی ملاقات میں سب سے سلام دعا ہو جاتی؟ نہیں سب کو انجان مارتے رہتے اپن. تو یہ کتنا فرق ہو گیا ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ملنا جلنا پہلی ملاقات میں پہلے ایڈمیشن میں سب جنوں کا نام سب بابا بولتے تھے سب ایک ہی ہے سب بیاں ہے تو ایک ہی ایڈمیشن میں اس ٹائم ہی سب سے ملاقات ہی یہ ایک پریوار جیسا ہے تو سب مل کے رہنا اس میں فیملی بن کے آپ سب مل کے پہلوانی کرو سب کامیاب ہوتے ایک دوسرے کو ہمت افزائی دی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے چلو سب کامیاب ہے بچے. ایسا نہیں کہ ہمارے اکھاڑے میں نا کبھی کوئی بچہ ایک دوسرے میں فیلنگس نہیں لایا سب ایک جیسے سب میں محبت ہے آج بھی سب اگر ایک بچہ آگے آ رہا ہمارے اکھاڑے میں تو سب مل کے اس کو آگے کرتے. اب میری مثال دیکھ لو میں ٹیٹل میں اوپنلی کہہ رہا ہوں تو میرے پورے سینئر میرے پیچھے لگے ہوئے میرے جتنے بھی اکھاڑے کے جتنے بھی میرے بھیا ہیں سب میرے پیچھے سب کا سپورٹ ہے میرے کو. کیوں ایک ہمارے بھائی آ گیا اوپر اب ہمارا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا یہ ہمارے والد سے سیکھے ہم سب جو بھی ایک بھی اگر اوپر آ گیا تو سب مل کے اس کو اوپر کر سپورٹ کرتے ہیں. تو یہی ہے ملنسار یہی ہے انسانیت کا نام. تو ہم سب میں انسانیت چاہیے ملنسار چاہیے سب سے پہلے. تو اس ٹائم ایڈمیشن سب کا ہوتا اچھے سے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جم ہو کچھ بھی جگہ ایڈمیشن ہو ایک ہی باری میں سب کا ملاقات کریں. یہ نہیں کہ میں کئی بار کئی چیزوں میں دیکھا ان کا ایڈمیشن ہوتا کئی سالوں ہو جاتے ایک ہی جگہ پریکٹس ہوتی نام تک نہیں معلوم ہے پھر ایک ہی جگہ پریکٹس ہوتی ہے پھر ان کی ورک آؤٹ الگ ان کی ورک آؤٹ الگ اور دونوں بھی تکبر میں ایک دوسرے کو سامنے سے بھی دیکھتے ٹکراتے لیکن سلام دعا نہیں اگنور کسی کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے. پھر اگر ویسا ایک دوسرے میں بھائی چارہ نہیں رہا تو سب سے پہلے ہمارے استاد خلیفاؤں کو میں ایک چیز نصیحت دیتا ہوں کہ جو ہمارے والد کریں ایڈمیشن کے ٹائم ہو یا نارمل ٹائم پہ بھی ہو ایک سب میں ملنسار رکھیے سب کو بتائیے کہ یہ کون ہے. میں آج بھی اکھاڑے میں جاتا ہوں جیسا ہمارا یونیجافی اکھاڑا ہو گیا ہمارا اکھاڑا ہو گیا میں بھی اگر اکھاڑے میں انٹر کرتا ہوں تو میرے جونیئر جو بھی ہے ہر کوئی جب میں انٹر ہوتا ہوں سب آتے ہیں کہ سینئر آئے یہ ریسپیکٹ ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے عزت ہو گیا ہمارا. اور اس ٹائم پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ سارے بچے ورک آؤٹ سب چھوڑ کے آ کے ملنا یہ ایک اچھا پراؤڈ ہے. تو یعنی استاد خلیفہ بھی آواز دیتے کہ فلانا پہلوان آئے تو سب سارے بچے ہر چیز چھوڑ کے کر کے آ کے ملتے. کئی آپ دیکھ لو آپ انٹر کر لو سب اپنی اس میں مصروف رہتے کون آ رہے کون جا رہے کسی کو نہیں پرواہ کسی کی عزت کا پرواہ نہیں ہے نہ سینئر کا نہ جونیئر کا بس اپنی اس میں مصروف ہے. یہ تھوڑا چینج ہونا چاہیے بس اور کچھ نہیں. واقعی سب سے بڑی جو ہے کہ کھجور دیتے وقت بول رہے ہیں کہ جو تم یہ اکھاڑے سے طاقت حاصل کریں گے اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے کتنی بڑی بات ہے صاحب. وہ ابوبکر صاحب فیوچر کیا ہے ابھی کیا سوچ رہے ہیں آپ آگے کا؟ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں کچھ پلان کرے ہوں گے آپ؟ ہاں انشاءاللہ لیکن بس دعا کرنا ہے انشاءاللہ. ابوبکر صاحب اگر شہر حیدرآباد اس وقت آپ کو سن رہا ہو ایک پیغام دینا ہو تو وہ کیا ہے؟ میں کون پیغام دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی پیغام دیے بس ہمارے ہر بھائیوں کو بس وہ اللہ کے جو بھی راستے ہیں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی پیغام دیا بس اس کو فالو کر لے. ہر کسی کی کامیابی ہے اس میں کامیاب ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج کل کامیاب ہوں میں بھی کچھ بنوں. تو میں سب کو ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ اللہ کو کبھی نہیں چھوڑے
جیسا نمازی پرہیزگار سب سے پہلے نا تہجد کی نماز. آپ کے ہر چیز کے ٹائم پہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے. یعنی کیسا معلوم ہے, جیسا آپ کوئی دوست کے سامنے کچھ چیز شیئر کرتے, دوست کو بولتے یار بھائی ایسا میں چیز کے لیے کر رہا ہوں, یار بھائی ایسا نہیں ہو رہا, بھائی ایسا. یہ آپ یار دوست اللہ کو بنائے. پہلے آپ اتنا کلوز ہو جاؤ اللہ سے تاکہ آپ اللہ سے اوپنلی بات کریں. جیسا اتنا کلوز ہو کہ آپ اوپنلی نا ہر چیز یار سمجھو, بھائی سمجھو, دوست, آپ جو بھی اللہ کو مانگو, اللہ کو سمجھو, ویسا آپ اوپنلی اللہ سے اظہار کرو. اس ٹائم دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ میں کتنی محبت آ جاتی, اور اللہ آپ کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ایک راستہ بناتا انشاءاللہ, اور آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کرتا. بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کسی کو نہیں آتا ہے. آپ مانگو, لیکن بس ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم لیتا, آپ کو آزماتا, لیکن آپ کو اچھے سے اچھا دیتا انشاءاللہ. اللہ کے سوا دینے والی کوئی ذات نہیں. بس میں بولتا ہوں کہ ہر کوئی اللہ کو پوچھے, بس اللہ سے مانگے, انشاءاللہ آپ کا ہر کوئی کامیاب ہونے والا ہے. کوئی ایسا خالی ہونے والا نہیں جب ایک بار کوئی اللہ سے مانگ لیا. ابوبکر صاحب, اٹ واز اے پریولیج آف دی ہائیسٹ آرڈر ٹو ہیو یو وتھ اس. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی نصیحت کا, آپ کی زندگی کی کہانی کا, آپ کے لیسنس کا. یہ جتنے بھی آپ نے چیزیں سیکھی ہے اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر, ہم شکر گزار ہیں آپ کے. شکریہ صاحب, جزاک. People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey.